مومنین سماعت فرمائیے گا، سجاد کی زینب کی علمدار کی آواز ایک جیسی ہے اس سارے پریوار کی آواز۔ مومنین سے التماس ہو کہ اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں۔ سجاد کی زینب کی علمدار کی آواز ایک جیسی ہے اس سارے پریوار کی آواز۔ سجاد تو آ کر ابھی خاموش کھڑے ہیں، کیوں بیٹھ گئی شام کے دربار کی آواز۔ اور وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، نام زینب کا جو لوگوں نے پکارا ہوگا۔ اور نوکے نیزہ بے بہانے لگے آنسو مولا، پھر کسی شخص نے سکینہ کو مارا ہوگا۔ ملتمس ہوں خطیب اسلام سرکار علامہ جناب سید علی رضا رضوی صاحب سے کہ وہ مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں اور شبیہ تابوت جناب سید سجاد برآمد کروائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته، واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین، وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَایَةِ عَلِيٍّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی افضل الموجودات، العبد المؤید والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصحره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء، مولا الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب، وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الأرض، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العلي العظيم۔ صلوات۔ عزیزان گرامی، آپ کی سماع بارگاہ میں میرا پہلا اتفاق ہے، لیکن میں جملہ کہتا ہوں کہ ہمارا رشتہ بہت پرانا ہے۔ ہمارے رشتے کا نام ہے ولایت، ہمارے
رشتے کا نام ہے مودت۔ جو بھی آل محمد سے مودت رکھتا ہے وہ ہمارا، پھر وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی نسل سے ہو، چاہے افریقہ کے جنگل میں رہتا ہو، اگر علی ولی اللہ کہتا ہے تو ہمارا بھائی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو مؤمنین کا رشتہ اللہ نے اس کی تعریف کر دی ہے، اللہ نے ڈیفائن کر دیا، اللہ نے بتا دیا انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے۔ عزیزان گرامی، مومن کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ ایمان پہ سمجھوتا نہیں کرتا، ایمان پہ کبھی سمجھوتا نہیں کرتا۔ مومن ایمان پہ سمجھوتا نہیں کرتا، مومن بکاؤ نہیں ہوتا، اور بکنے والا مومن نہیں ہوتا۔ سب جملے کہوں گا تب بھی سن لیں گے۔ تو عزیزان گرامی، میں نے اس آیت کا انتخاب کیا، سورہ شورى کی مشہور آیت ہے، 42واں سورہ ہے شورى، اس میں آیت ہے اس کے جیسے قرآن میں 114 سورے ہیں، 114 سورے ہیں، اللہ نے قرآن کو بھی 1 اور 14 سے خالی نہیں رکھا۔ یقین مانیے میری حالت بالکل غیر ہے، مجالس پڑھ کے مسلسل جاگ کے نہ آرام مل رہا ہے، نہ سونے کو، نہ کھانا کھا پا رہا ہوں مسلسل۔ مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے پوری رات تو آپ جاگ رہے تھے، تو آپ سوئے کب، آرام کب کیا؟ تو میں نے کہا محرم میں مجھے آرام نہیں ملتا لیکن سکون بہت ہے۔ بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن جس محبت سے آپ نے بلایا ہے، جس عقیدت سے آپ سن رہے ہیں، آپ لوگوں کی محبتوں کی نظر کرنے والا ہوں چند جملے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ قرآن کریم ہے 114 سورے، 1 اور 14، ہر سورہ کا قرآن کریم کی ہر سورت کا ایک نام ہے، ہر سورت کا نام ہے۔ بہت سی آیات ہیں، آیات کے بھی نام ہے آیت، لیکن آیت کا بھی نام ہے، جیسے آیت الکرسی، جیسے آیہ ولایت، جیسے آیہ مودت، جیسے آیت تطہیر، اپنے لوگ ہیں یا نہیں، آیہ مباہلہ، آیتیں ہیں لیکن آیتوں کے بھی نام ہیں۔ تو عزیزان گرامی، قرآن میں 6000 سے زیادہ آیات ہیں، اور سب نے لکھا ہے، جیسے فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ 360 آیات علی کی شان میں ہیں۔ یقین مانیے جتنی حرارت ہے مجھے پڑھانے جا رہا، لیکن پھر بھی پیش کروں گا 360۔ اسلامی مہینے یا 29 دن کے ہوتے ہیں یا 30 دن کے، ایسا ہی تو سال میں ہوتے ہیں 354 یا 355 دن۔ اگر 12 کے 12 مہینے 30 دن کے ہوں تو بنتے ہیں 360۔ اللہ نے ہر دن کے لیے ایک آیت علی کی شان میں اتار دی۔ ایک بھی دن علی سے خالی نہیں ہے۔ 360 آیا فخر الدین رازی نے لکھا۔ یہ بھی شیعہ عالم نہیں ہے، یہ شیعہ عالم نہیں ہے، انہوں نے لکھا 360 آیات والا امیر علیہ السلام کی شان میں آئی ہیں۔ حافظ رجب برسی، یہ بھی شیعہ عالم نہیں ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے، کتاب میرے پاس ہے، 500 آیات نزلت فی علی، وہ 500 آیات جو علی کی شان میں نازل ہوئے، 500 آیات۔ شیخ توسی، یہ ہمارے عالم ہیں، شیخ توسی کہتے ہیں 6000 سے زیادہ قرآن میں آیات
اور 1000 سے زیادہ صرف مولا علی کی شان ہے۔ اور مسلمانوں، تمہارا قرآن علی کے نام سے بھرا ہوا ہے، علی کا بغض نہ رکھنا، نہیں تو قرآن پڑھو گے قرآن بھی تم پہ لعنت کرے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اچھا، میں آپ کی محبتوں کی نظر ایک حدیث کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے بتایا گیا مشترک مجمع ہے، مجلس ہو رہی ہے، مین روڈ پہ سب لاؤڈ سپیکر لگے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، تو کوئی ایسا نہ ہو کہ ذہن میں شبہ لے کے چلا جائے۔ میں حدیث بھی پیش کر دیتا ہوں۔ سارا مجمع سنے گا، میں زور نہیں لگا پا رہا ہوں، سینے میں بھی نہ طاقت ہے، نہ گلے میں طاقت ہے، آج بہت کمزوری نگاہت محسوس کر رہا ہوں، لیکن جب علی کا نام لیتا ہوں نا تو نجف سے طاقت آ جاتی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے جملہ سننے کی حدیث ہے، المحجۃ البیضاء کے اندر فیض کاشانی نے حدیث لکھی ہے کہ سرور کائنات نے فرمایا رب تالی القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن کے پڑھنے والے ہیں جن پہ خود قرآن ہی لعنت کرتا ہے۔ توجہ، پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ توجہ، سارے مجمع کی توجہ۔ تو حدیث ہے ربا تالی القرآن، تالی تلاوت سے کرنے والے، بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے، بہت سے قرآن کے پڑھنے والے، والقرآن یلعنہ، جن پہ قرآن ہی لعنت کرتا ہے۔ کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی؟ یا رسول اللہ یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ جو قرآن کو نہیں پڑھتے؟ توجہ کر، نہیں، بہت سے قرآن کے پڑھنے والے ہیں جن پہ خود قرآن ہی لعنت۔ یا رسول اللہ پڑھ بھی قرآن رہے ہیں، پڑھ بھی قرآن رہے ہیں، اور قرآن ہی انہی پہ لعنت کر رہا ہے۔ یہ کون سے قاری ہیں جن پہ قرآن لعنت کر رہا ہے؟ کہ جو علی کو چھوڑ کے توجہ فرما رہے ہیں؟ پڑھتے بھی قرآن ہیں اور خود ہی قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہے، کیونکہ پیغمبر فرما گئے علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ جو قرآن کو پڑھے علی کو چھوڑ کے، جتنا مرضی کہے ہمیں کتاب کافی ہے،
آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اب اتنی محبت سے سن رہا ہے. یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، جو ان کے گھر کا خادم بن جاتا ہے نا، یہ بڑے کریم نوازتے رہتے ہیں. رات ہے، بہت دیر ہے، رات کا 1 بج گیا، لیکن مطالب پیش کروں گا تو سنتے رہیے گا. تو بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کتاب کافی ہے، اور بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے رسول خدا سے بھی کہہ دیا تھا ہم قرآن کو سمجھ لیں گے، جنہوں نے کہا تھا نا ہم قرآن کو خود سمجھ لیں گے، سب سے پہلے وہی علی کے در پہ آئے. یا علی قرآن سمجھ نہیں آ رہا، مولا نے فرمایا تم نے تو کہا تھا کتاب کافی ہے. چلیے گا اسی انداز سے بھئی آپ کی محبت. بس بھائی یقین مانے کی طاقت نہیں ہے لیکن پھر بھی پیش کر رہا ہوں. اب یہ قرآن کی آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے میرے حبیب کہہ دیجئے تم سے مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت رکھنا. تو اب جن سے رسول خدا زیادہ محبت کرتے ہیں انہی سے مودت ہوگی نا. میں ایک جملہ کہہ گیا ہوں، مجھے توجہ چاہیے. ایسا کہ بھئی محبت کرنی ہے، مودت رکھنی ہے کس سے؟ رسول خدا کے قرابت داروں سے. اب قرابت دار بھی بہت ہے. توجہ سارے ملنے کے کچھ میرے بھائی پہنچ گئے. توجہ تو اب کس سے محبت زیادہ کریں؟ ان سے زیادہ محبت کرنی ہے جن سے پیغمبر زیادہ محبت کرتے ہیں. جملہ میں کہہ گیا ہوں، مجھے تشریح کرنی پڑے. تو جس سے پیغمبر زیادہ محبت کریں گے امت کو بھی اسی سے زیادہ محبت کرنی ہے. تو اب دیکھیں مختلف طبقات ہیں، بھائیوں نے مختلف طبقات بنائے ہیں، ہم نے نہیں. انہوں نے کہا بوڑھوں میں یہ پہلے مسلمان ہوئے، خواتین میں وہ، بچوں میں، غلاموں میں. تو انہوں نے مختلف طبقات بنا دی. میں اپنے انداز سے کہوں گا، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا کہ بھئی ہم اپنے مولا علی علیہ السلام کا نام وڈرا کر لیتے ہیں. آپ نے جسے سند دینی ہے دے لو. پہلے وہ مسلمان ہوا، پہلے وہ اسلام لائے. توجہ کہتے ہیں پہلے وہ ایمان لائے، پہلے بوڑھوں میں وہ، بچوں میں وہ، غلاموں میں وہ، بیویوں میں وہ، مکے والوں میں وہ، مدینے والوں میں وہ. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے مولا کا نام وڈرا کر لیتے ہیں. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے بچوں میں علی. جو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، آپ نے جسے کہنا کہہ لیجئے کہ وہ پہلے ایمان لائے. ہم مولا کا نام وڈرا کر لیتے ہیں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں مولا علی ایمان نہیں لائے. ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے بے ایمان ہو. چلیے گا نا میرے ساتھ؟ ابھی تو آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا، میرا آپ نے پورا موڈ بنا دیا. آخر دن لاہور میں، اب آپ ہی بھگتیے گا میرے بعد. ایسا گرامی پیش کرتا ہوں. تو بھائیوں نے طبقات بنائے، بوڑھے، بچے، جوان، مستورات. تو میں نے بھی سوچا بڑا اچھا آئیڈیا، میں بھی پھر طبقات پیش کرتا ہوں. پیغمبر کو مستورات میں سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ مردوں میں کس سے؟ بچوں میں کس سے؟ بوڑھوں میں کس سے؟ میں نے پڑھائی کچھ نہیں، بہت سے پہنچ گئے. سنیں کیا؟ پڑھ دو. آئیں ذرا دیکھیں. بیویوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ کس سے پوچھیں گے؟ ازواج رسول سے. کیوں؟
रसूल खुदा की अज़वाज हैं, वो घर में थी। बीवियों का मामला बीवियों से पूछो तो सारी उम्महातुल मोमिनीन कहती हैं पैगंबर को जितनी मोहब्बत फातिमा से थी किसी से नहीं थी। पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे। एक उम्मुल मोमिनीन तो यहाँ तक कहती हैं जब जब फातिमा आती थी पैगंबर खड़े हो जाते। ममनून हो भाई, यही हक है। मैं जुमला मुकम्मल नहीं करता, आप पहुंच जाते। और उम्महातुल मोमिनीन कहती हैं सारी बीवियों में पैगंबर को सबसे ज्यादा मोहब्बत सैयदा से। क्या क्या जब भी सैयदा आती तो सहाबा बैठे हुए थे पर्दे के पीछे, उम्मुल मोमिनीन जब भी आती कहाँ चादर लेके आई पैगंबर खड़े हो गए, चली गई बैठ गए, दस्तरखान लाई फिर खड़े हो गए, चली गई फिर बैठ गए, खाना लाई फिर खड़े हो गए, वापस गई फिर बैठ गए, पानी लाई फिर खड़े हो गए, वापस गई फिर बैठ गए। अगर एक नशिस्त में 7 मरतबा सैयदा आती, कुल्लमा दखलत अलैहि फातिमा कामा इलैहा। मैं नहीं कह रहा, उम्मुल मोमिनीन कह रही हैं जब जब फातिमा आती पैगंबर खड़े हो जाते। हाथ जोड़ के जुमला सुन लीजिए फिर दाद लीजिएगा। कामा इलैहा व कब्बलहा व अजलसहा फी मजलिसिही। जब भी फातिमा आती पैगंबर खड़े हो जाते, फातिमा की पेशानी चूमते, अपनी जगह बिठाते। ओ मुसलमानों, मुल्लाओं की ना सुनना, माँ की सुनना। तवज्जो फरमा रहे हैं। जहाँ जगह आप जीते रहे, आप सलामत रहे, बीबी आपको सलामत रहे। ये सुन रहा है ना भाई, ये को आम हस्ती नहीं कह रहे हैं, उम्मुल मोमिनीन कह रही हैं। ओ मुसलमानों, माँ की तो मान लो। बात पहुंच गई है तो बस भाई वक्त नहीं है, मैं तेजी से चलना चाह रहा हूँ। तो उम्मुल मोमिनीन कहती है सब सारी उम्महातुल मोमिनीन कहती है सबसे ज्यादा मोहब्बत जनाब सैयदा से। अब अगर मुल्ला कहे ना, मैंने तो नाम ही नहीं लिया कि फला ज़ौजा से थी, पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं। अगर कभी कोई कहे ना, कोई भी मुल्ला कहे कि नहीं बेटी से नहीं, फातिमा से नहीं, फला ज़ौजा से थी, तो समझ जाइएगा बनु उमैया का दरबार, ज़र खरीद मुल्ला दरबारी नजिस शजरे बोल रहे हैं। सुनते रहिएगा, अभी तो मैंने पहला पेश किया। सारा मसला है मैंने भी सिर्फ एक हस्ती को पेश किया। बीवी का मामला था, मैंने बीवियों से पूछवा दिया। अब मौला का मामला है, मर्द का मामला है, मर्दों से पूछवाऊंगा। और कैसा मर्द जिसके लिए खुद पैगंबर ने फरमाया लअअतियन्ना रायत गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन, कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा।
توجہ فرما رہے ہیں؟ آئیے ذرا سارے مجمع کی توجہ رہے اگر میرے جملے پہنچ جائیں. آئیے ذرا مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ مردوں میں. رسول خدا نے ہجرت کی مکے سے مدینے. جب ہجرت کی تو آپ نے مکے والوں کو کہا مہاجر، مدینے والوں کو کہا انصار. آپ نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا. جیسا مکے والا دیکھا ویسے کا بھائی بنایا. مجمع ہے بھائی سن لیجیے گا. جیسا دیکھا نا صحابی ویسے صحابی کا بھائی بنایا. میں مثال دے دوں. مکے سے آئے تھے ساتھ میں جناب ابو ذر، مدینے میں سے جناب سلمان. جناب ابو ذر کو جناب سلمان کا بھائی بنایا. اب باقی نام نہیں لیتا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جیسے جیسے مکے والے ویسے ویسے مدینے والے کا بھائی بناتے ہیں. سب کو سب کا بھائی بنا. سارے مکے والوں کا بھائی بنا دیا، مدینے والوں کا ایک رہ گئے. کچھ لوگوں کو موقع مل گیا، انہوں نے فوراً کہا یا علی آپ تو رہ گئے. رسول خدا نے کسی کو آپ کا بھائی نہیں بنایا. اس نے اس انداز سے کہا تھا، مولا نے فوراً کہا یا رسول اللہ. سارے مجمع میں مولا کھڑے ہو گئے کہا یا رسول اللہ آپ نے کسی کو میرا بھائی نہیں بنایا. پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی میں نے اپنا بھی کسی کو بھائی نہیں بنایا. چلے گا مجمع؟ پریشان تو نہیں ہو رہا ہے؟ ایک مرتبہ جناب امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کسی کو میرا بھائی نہیں بنایا. کہا یا علی میں نے اپنا بھی کسی کو بھائی نہیں بنایا. اب شیعہ سنی دونوں کتابوں میں حتیٰ ابن عساکر تک نے لکھا کہ تاریخی جملہ پیغمبر نے سارے صحابہ کے سامنے کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. یا علی دنیا اور آخرت میں آپ صرف میرے بھائی ہیں. پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یا علی دنیا اور آخرت میں آپ میرے بھائی. یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اب سارے صحابہ پریشان، سب کے سب ہیں صحابی، علی ہیں بھائی، نہیں پہنچا سکا. سارے صحابہ پیغمبر کے صحابی، علی بھائی. صحابہ ہیں در والے، علی ہیں گھر والے. گھنٹہ ہو گیا، ختم کر دوں. میں نے بی بی بھی پیش کر دی اور گواہی کس سے دلوائی؟ ازواج رسول سے، امہات المومنین رضی اللہ عنہن. ان سب نے گواہی دی کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا پیغمبر کی سب سے زیادہ قریب ہے، محبوب ہے. سب سے زیادہ محبت رسول خدا کو بی بی میں جناب سیدہ سے. اچھا مردوں میں سب ہیں صحابی، علی ہیں بھائی. یار یار ہوتا ہے، بھائی بھائی ہوتا ہے. چلتے رہیے گا. تو اللہ نے گرامی آپ سلامت رہے. جملہ پیش کر رہا ہوں. دم 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 تغیزادار کلندر. پتہ نہیں یہ شعر کس کا ہے، ربائی اچانک ذہن میں آ گئی ہے. مشکلوں کے واسطے ڈیفنس ہونا چاہیے. کون ہے مشکل کشا یہ سینس ہونا دیکھ کے بستر مرتضیٰ کو مصطفیٰ بتلا گا. دیکھ کے بستر شب ہجرت
دیکھ کے بستر مرتضیٰ کو مصطفیٰ بتلا گئے یار میں اور بھائی میں ڈفرینس ہونا چاہیے. چلتے رہیے گا وقت نہیں ہے, میری حالت بہت خراب ہے, یقین میں نے پڑھا نہیں جا رہا بھائی, توجہ سارے بندے کی, یقین میں نے ربائی کا وقت نہیں ہے, نعرہ لگانا تو لگا سکتے, ربائی نہیں. آپ سب سلامت رہیں, مولا آپ کو آباد رکھیں, آپ کے گھر آباد رہیں. بس بھائی آپ سلامت رہیں. یہ میرے بھائی کہنے پوری رات پڑھتے رہے, جہاں بس 10-15 منٹ اور زحمت کو زیادہ سے زیادہ. تو جانے گرامی, بیویوں میں جناب سیدہ سے, مردوں میں مولا امیر علیہ السلام. وقت نہیں ہے نہیں تو میں اور تفصیل دیتا کہ رسول خدا کے لیے آسمان سے بھنا ہوا بٹیر جناب جبرائیل لے کے آئے. عربی میں کہتے ہیں طائرن مشوی, طیر کہتے ہیں پرندے کو, مشوی بھنا ہوا. تو کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے, مسجد بھری ہوئی تھی, سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں, پیغمبر کے لیے جنت سے کچھ آیا. کچھ نے لکھا ہے, کسی سردار نے بھیجا تھا, مجھے نہیں, کسی نے بھی بھیجا ہو, کھانا آیا. پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے صحابہ کے مجمع میں, پروردگارا اسے بھیج دے جو تجھے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. سارے صحابہ دیکھنے لگے, ایک مرتبہ دروازہ کھلا, مولا علی آ گیا. پیغمبر نے کہا یا علی تشریف لائیے, میرے اور آپ کے لیے آیا ہے. سارے دیکھتے رہے. پیچھے والے اگے والے جگ دبا کے دوئے ہاتھ کھول کے یقین مانے طاقت نہیں, آپ پڑھوا رہے ہیں. تو میں نے مردوں میں بھی پیش کر دیا. مردوں میں مرد کی سب سے بڑی نشانی پیغمبر نے بتائی ہے, وہ ڈٹ جاتا, بھاگتا نہیں ہے. مردوں میں علی سے محبت تھی, بھگوڑوں میں نہیں. سلامت مرد جناب جعفر طیار, مرد حضرت حمزہ, مرد چلے وقت نہیں ہے. اچھا مردوں میں بھی بتا دیا, اب بچوں میں بھی بتا دو. پیغمبر اسلام بچوں کو بھی پہلے سلام کرتے, اب آپ بچھا دیتے, بچوں کو بھی کھانا کھلاتے. توجہ سارے مجمع کی توجہ. لیکن ایک صحابی کہتے ہیں عید کا دن تھا, پیغمبر مسجد جانے لگے, ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے رکے. مسجد کے ساتھ ایک گھر تھا, پیغمبر نے دروازے پہ دستک دی, آپ کی بیٹی نے گھر کا دروازہ کھولا, آپ اندر گئے, کہا میرے نواسے سے کہو میرے ساتھ چلے. توجہ, ہاتھ جوڑ کے بتا رہا ہوں, مردوں میں محبت کس سے, بیویوں میں, بچوں میں. بچوں کو پیش کر رہا ہوں. اندر گئے اور ایک مرتبہ کہا میرے شہزادوں, میرے لخت جگر حسن حسین میرے ساتھ چلو. تو ایک مرتبہ دونوں شہزادے کم سے تھے, 4 اور 3 برس کے. کہا نا سب کے سب صحابہ کے بچے سواریوں پہ آ رہے ہیں, ہماری کوئی سواری نہیں ہے. پیغمبر نے کہا میں آپ کی سواری ہوں. امام حسن کو دائیں کاندھے پہ بٹھایا, امام حسین کو بائیں کاندھے پہ. سنتے رہتے نا شیعہ سنی علماء سے, دائیں کاندھے پہ بائیں کاندھے. امام حسن نے کہا نانا سب کی سواری ہے. تو آپ نے دونوں نوازوں کو کاندھے پہ سوار کر لیا. امام حسین نے کہا نانا سب کے ہاتھوں میں یا لجام فرس ہے یا اونٹ کی مہار, ہمارے ہاتھ خالی ہیں. پیغمبر نے امامے کے بند کھولے. ایک حصہ امام حسن کو دیا, دوسرا امام حسین. اب اگر دیکھیں اب تو گھوڑے اونٹ وغیرہ ختم ہو گئے, گھوڑے کی لگام جو ہے نا وہ ایک ہاتھ میں ہوتی ہے, 2 ہاتھوں میں نہیں. توجہ, کچھ لوگ پہنچ گئے. ایک کیوں دائیں طرف سے کھینچے تو وہ دائیں طرف چلا جاتا ہے, بائیں طرف سے کھینچے بائیں طرف. اب پیغمبر نے امامہ کھولا, کا میرے شہزادوں میرے بچوں, دائیں آپ کے ہاتھ میں, بائیں آپ کے ہاتھ میں. یا رسول اللہ, ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, یہ 2 نواسوں کو آپ نے الگ الگ
امامے کا کپڑے پکڑا دیے. پیغمبر کہیں گے تجھے نہیں پتا دونوں معصوم ہیں. ٹکراؤ وہاں ہوتا ہے جہاں گناہ ہو. یہ دونوں معصوم ہیں, کبھی ٹکراؤ نہیں ہوگا. صحابہ میں آل محمد میں بڑا فرق ہے. وقت تمام ہو گیا, نہیں تو میں تفصیل میں ضرور رہتا. ابھی تو جو فرما رہے ہیں بس پہ وقت نہیں ہے. میں نے بچوں کو بھی پیش کر دیا, مرد کو بھی, بیوی کو بھی. اب بوڑھے رہ گئے, سارا مجمع نہیں ہے. توجہ, تو بھی بزرگوں کو بھی پیش کرنا بہت ضروری ہے. آئے ذرا, مدینہ شہر ہے, پیغمبر منبر پہ ہیں, صحابہ کا مجمع ایک مرتبہ کا یا رسول اللہ قحط ہے, بارش نہیں ہو رہی, آپ کا شہر ہے, دعا کر دیجئے. پیغمبر نے منبر پہ بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھائے, کہا پروردگارہ بارش برسا دے. ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے, بارش ہونے لگی. ایک مرتبہ سارے صحابہ یا رسول اللہ, اتنا آپ نے تبسم فرمایا کہ آپ کے دندانے مبارک نظر آنے لگے, آپ اتنا خوش کیوں ہیں؟ کہ مجھے چچا یاد آ گئے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. توجہ, یا رسول اللہ اتنا تبسم کیوں, اتنی مسکراہٹ کیوں؟ کہ مجھے چچا یاد آ گئے. کہ یا رسول اللہ چچا کیوں یاد آئے؟ کہ جب مکے والوں نے میرے چچا سے کہا تھا ابو طالب مکے میں بارش نہیں ہو رہی, دعا کر دیجئے. میرے چچا نے مجھے گود میں لیا, میری پشت کعبے سے لگائی اور ہاتھ اٹھا کے کہا او کعبے کے رب, تجھے اس بچے کا واسطہ بارش برسا دے. جو فرما رہے ہیں ایزان اکرامی, بزرگوں میں سب سے زیادہ محبت سرور کائنات کو اپنے چچا ابو طالب سے تھی. ایزان اکرامی اتنی محبت تھی کہ حدیث نبوی ہے, شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے, صحیح بخاری میں بھی ہے, کافل الیتیم کہاتین معی فی الجنہ. پیغمبر کی حدیث ہے, کافر نہیں, کفالت کرنے والا, کافل الیتیم کہاتین معی فی الجنہ, یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے دو انگلیاں ساتھ رہے. ایک عام یتیم کو پالنے والا پیغمبر کے ساتھ جنت میں جائے, اور جس ابو طالب نے کائنات کا سب سے عظیم یتیم محمد مصطفیٰ پالا ہو, اور مسلمانوں ان سے متعلق کیا خیال ہے؟ حضرت گرامی, بس میں وقت نہیں ہے. آئیے حضرت گرامی, ہر وقت رسول کی حفاظت پہ آمادہ ہے. ابو طالب کے امام پہ شک کرتا ہے ملا, وہ یزید کا نہیں حسین کا دادا ہے. انہوں نے بھائی نے کہا کہ جو ملا ابو طالب کے ایمان پہ شک کرے اسے اتنا بتاؤ ابو طالب یزید کا نہیں حسین کا دادا.
گرامی میں مکمل کر رہا ہوں بات. یقین مانے بالکل طاقت نہیں, جتنا پسینہ آ گیا اگر آپ دیکھ رہے ہوں آپ کو شاید احساس نہ ہو کیونکہ لباس سیاہ ہے. میرا چہرہ نہیں بتاتا, میں کبھی کہوں نا کسی سے میں بیمار ہوں کہتے چہرے سے تو بالکل ٹھیک ہے, بھائی میرا چہرہ نہیں بتاتا. فیضان گرامی یقین مانے کی جو حالت ہے میں جس میں پڑھ رہا ہوں, آخری جملہ سن لیجیے. پیغمبر اسلام کو کن کن سے محبت تھی؟ او مسلمانوں ان سے محبت کرو جن سے رسول خدا محبت کرو. صحابہ کا مجمع, ممبر رسول خدا کا اور مسجد نبوی ہے. سارے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, پیغمبر گود میں ایک چھوٹا سا بچہ لے کے آئے اور ممبر پہ بچے کو لے کے آئے, بچے کو چومنا شروع کیا, چومتے جاتے تھے, پیار کرتے جاتے تھے اور دونوں ہاتھ اٹھا کے بچے کو ہاتھوں پہ رکھ کے دعا اس طرح سے کرتے تھے, اللہم انی احب حسین. پروردگارہ مجھے حسین سے بڑی محبت, فاحب من احب حسین, تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کر. شیعہ سنی کتابوں میں ہے, اہل سنت کی کتابوں میں یہاں تک ہے اللہم انی احبہما, دائیں اپنے زانوں پہ مولا حسن کو بٹھاتے, بائیں زانوں پہ مولا حسین کہتے پروردگارہ مجھے ان دونوں سے بڑی محبت ہے. پیغمبر نے کبھی کسی صحابی کے لیے نہیں کہا لوگ ہیں نہیں. توجہ, تو ایک مرتبہ آغوش میں پروردگارہ مجھے حسین سے بڑی محبت ہے, تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. آخری جملہ پڑھ رہا ہوں, اسی پہ تمام کروں گا. مجھے تفصیل سے مسائل پڑھنا تھا لیکن اب مجھ میں بالکل طاقت نہیں ہے. جملہ سن لیجئے گا. پیغمبر کیا کر رہے تھے؟ بار بار چوم. کون بتا رہا ہے؟ صحابہ بتا رہے ہیں کہ پیغمبر بار بار چوم رہے تھے. کسے؟ مولا حسین علیہ السلام. تو بار بار چوم کے کہہ رہے تھے پروردگارہ مجھے حسین سے بڑی محبت ہے. میرا سوال, ہر چیز کے لیے موقع محل ہوتا ہے. مسجد ہے عبادت کی جگہ, اولاد سے محبت کی جگہ ہے گھر. مجھے اپنے بچوں پہ لاڈ پیار آ رہا ہے, میں گھر جاؤں گا بچوں کو چوموں گا پیار. آواز آ رہی بھائی, میں بچوں کو پیار کروں گا گھر جا کے, مسجد میں عبادت کے لیے آؤں گا. توجہ, مسجد ہے عبادت کی جگہ. پیغمبر مسجد میں امام حسن و حسین کو چوم کے بتا رہے تھے یہ محبت نہیں عبادت ہے. توجہ ہے, توجہ فرما رہے ہیں. چلے میں بدل کے پیش کرتا ہوں. پیغمبر صحابہ کے سامنے امام حسن و حسین کو چوم کے بتا رہے تھے او میرے صحابہ مجھ سے عبادت سیکھو. صحابہ کی عبادت ہے حسن و حسین کو چومنا. او ملا حسین کی زری کو چومنا بدعت نہ بنانا. پڑھانے جا رہا توجہ فرما لیا. یہ مسجد عبادت کی جگہ, اگر کچھ اور ہے تو بتا دیجئے. بھئی مسجد کیوں بنائی جاتی ہے؟ عبادت کے لیے. سارے مسلمان مسجدیں بناتے ہیں عبادت کے لیے. پیغمبر مسجد میں چوم چوم کے بتا رہے ہیں حسین کو چومنا عبادت ہے. اسی لیے ہم وہاں نہیں تھے, ہم کربلا نہیں جا سکے تو ہم نے یہاں شبی بنا لی, اور جسے حسین چومتے تھے اسے چومنا عبادت ہے. جملہ تو میں کہہ گیا ہوں. پیغمبر مولا حسین کو چومتے تھے, حسین مولا عباس کو, اس لیے ہم علم بناتے. ہم کربلا نہیں جا سکے, ہم زری کا بوسہ نہیں دے سکتے تو ہم علم کو چھوڑتے ہیں. کیوں؟ یہ شبیہ ہے. ہم علم کو چوم کے اپنا یقین, اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. ہم زری کو چوم کے, بھائی آج مولا سجاد کا تابوت, یہ ہم شبیہ تابوت کیوں بناتے ہیں؟ مولا
ہم جنت البقیع میں نہیں تھے، اگر ہوتے تو مولا ہم ایسے چومتے، ہم ایسے کاندھا دیتے۔ میں جانتا ہوں ہزاروں کا مجمع ہے، زیادہ تر لوگ کاندھا نہیں دے پائیں گے، لیکن ہر آدمی چومنے کی کوشش کرے گا، اور اگر چوم نہ بھی سکے نا تو اشارہ ضرور کرے گا، کیونکہ وہ جانتے ہیں جس کا تابوت ہے وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ جانتا ہے یہ محبت میں آئے ہیں، یہ مودت میں آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں مسائل کھل کے پڑھوں ایک جملہ پیش کر دوں۔ جب مولا سجاد شام پہنچے، ہاتھوں میں پتھر تھے، باغیوں کے لوگ نعرے لگا رہے تھے، علی و بطول کی بیٹیاں اونٹنیوں پہ تھیں، اور نہ محرموں کا مجمع تھا۔ بڑے میں ڈھکے چھپے الفاظ میں مسائل پڑھ رہا ہوں، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ جب بی بی آئی نا، یہ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں رومال ہے، اگر آپ میں سے کسی کے بھی چہرے کی طرف رومال پھینکو تو فوراً ہاتھ چہرے پہ آ گیا۔ جانتے ہیں کہ چہرہ نازک ہوتا ہے، لیکن اگر پتھر آ رہے ہوں اور ہاتھ بندھے ہوئے ہوں تو پتھروں کو کیسے روکا جائے؟ اجرکم اللہ، بھائی رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ آج اس امام کے تابوت کو آپ نے برآمد کرنا ہے جنہوں نے 72 شہداء کے لاشوں کو دفنایا۔ تو مولا جب پہنچے نا شام، تو پتھر آ رہے تھے اور لوگ نعرے لگا رہے تھے باغیوں کی بہنیں آ رہی ہیں۔ مولا سجاد سے برداشت نہیں ہو رہا، مولا کے آنسو بہنے لگے۔ مولا نے آواز دی، بابا قرآن کی تلاوت شروع کر دیجیے تاکہ لوگوں کی توجہ میری پھپھیوں سے ہٹ جائے۔ جملہ تو میں پڑھ گیا۔ مولا حسین نے تلاوت شروع کی، ایک آدمی نے آواز دی، دیکھو سر قرآن پڑھ رہا ہے۔ اب سمجھ میں آیا مولا نے کیوں تلاوت کی تھی۔ سب کہنے لگے، ارے نیزے پہ سر ہے، پوری پیشانی سے خون بہہ رہا ہے، سر کو دیکھو آنکھوں میں کتنا نور ہے، زبان پہ قرآن ہے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا جو روایت پڑھنا چاہتا ہوں، اس نے آ کے توہین کی مولا سجاد کی جملہ کہا، تعریف اس خدا کی جس نے تمہیں اجاڑ دیا۔ امام نے اسے دیکھا کہ قل لا اسألکم علیہ الا المودۃ فی القربى۔ وہ مسلمان تھا، اس نے کہا قیدی یہ آیت تو آل محمد کی شان میں نازل ہوئی۔ امام نے دوسری آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ اس نے آواز دی کہ قیدی یہ آیت بھی آل محمد کی شان میں۔ امام نے 7 آیات کی تلاوت کی، وقت نہیں ہے، اس نے ہر آیت پہ کہا قیدی یہ آیت بھی آل محمد کی شان میں۔ امام نے کہا تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آیا؟ ہم اہل بیت رسول ہیں، باغی نہیں۔ کہا آپ اہل بیت کیسے ہیں؟ امام نے کہا تو نے سنا ہے پیغمبر کی ایک بیٹی تھی؟ کہا ہاں پیغمبر کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے۔ کہا جانتا ہے ان کے کتنے بیٹے تھے؟ کہا ہاں 2 بیٹے، حسن و حسین۔ کہا وہ جو سر ہے وہ حسین کا ہے۔ اس نے رونا شروع کیا، کہا قیدی آپ کون ہیں؟ کہا میں حسین کا بیٹا سجاد۔ اس نے رو کے کہا قیدی ہمیں بتایا گیا تھا باغیوں کو مارا ہے، قیدی کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولا نے فرمایا ہاں جا میں نے معاف کیا، لیکن ایک شرط ہے، جہاں جائے گا بتا یہ باغی نہیں، یہ آل رسول۔ اس نے آواز دی، او مسلمانوں پتھر نہ مارو، یہ تمہارے نبی کیا۔ روکے بچوں کو، نہیں میرے بچے ہیں۔ بس بھئی میں بھی پڑھوں گا مسائل، سنیں گے نا مسائل؟ میں بہت سے مسائل پڑھ چکا، میں نے ان 4 دنوں میں کئی مولا کے تابوت برآمد کرائے ہیں، تو میں شہادت پوری نہیں پڑھوں گا، لیکن سنیں گے
13 محرم کو جب مولا سجاد آئے نا کربلا، تو بنی اسد پریشان کھڑے تھے، کون سا لاشا کہاں دفنایا، کسی لاشے کا سر نہیں ہے۔ مولا سجاد سارے لاشوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے ایک لاشے کے پاس کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے روتے کہنے لگے، بابا آپ کے بعد میری پھوپھیوں کی چادریں چھینی گئیں، بابا میری چھوٹی سی بہن کو تماچے لگے، بابا میرے گلے میں توق ڈالا گیا، بابا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، بابا پاؤں میں بیڑیاں۔ نہیں میرے بچے سبھی رکے، پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ میں نے تو بھی شہادت پڑھی ہی نہیں ہے۔ بس بھائی سنیں، ایک مرتبہ بنی اسد کے مرد کا قیدی کون ہے آپ؟ ہم میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس کا ہے۔ مولا نے اشارہ کیا، وہ جو سامنے لاشا ہے نا وہ حبیب کا ہے۔ بنی اسد کہنے لگے، قیدی حبیب ہمارے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، حبیب ابن مظاہر اسدی بنی اسد سے تھے، اجازت ہے ہم الگ دفنا دیں؟ مولا نے کہا ہاں اجازت ہے۔ اتنے میں بنی اسد کے کچھ مرد قیدی ایک جوان کا لاشا ملا، مولا نے رو کے کہا یہ علی اکبر کا لاشا ہے، کہا یہ لاشا میرے بابا کے ساتھ دفنانا۔ میرے تو دیکھئے گا، اتنے میں کچھ مرد آئے گا، قیدی ایک بچے کا لاشا ملا، مولا نے کہا یہ علی اصغر کا لاشا ہے، میرے بابا کے سینے پہ دفنانا ہے۔ میرے تو دیکھے گا، اتنے میں کچھ مرد قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پر، اس لاشے کو اتنے گرز مارے گئے ہیں، ہم جس عضو کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں وہی عضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مولا نے رو کے کہا وہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے، وہ لاشا وہی دفنا دو۔ ہاتھ جوڑ کے کہنا میں ادھر دیکھے گا، 2-4 منٹ اور پڑھوں۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا، اے بنی اسد کے مردوں دور چلے جاؤ، مجھے ایک چٹائی دے دو۔ کہا چٹائی کیوں چاہیے؟ کہا معصوم کو، امام کو صرف امام دفنا سکتے ہیں، دور چلے جاؤ چٹائی دے دو۔ چٹائی رکھی مولا نے، لاشا رکھا، کہا قیدی چٹائی کیوں چاہیے؟ کہا میرے بابا کا لاشا پامال کیا گیا، میں اعضاء کو جمع کروں گا۔ مولا نے اعضاء کو جمع کیا، ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، آواز کا یا جدہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے گا۔ پھر نجف کا رخ کیا، کہا یا جدہ یا علی المرتضی میری مدد کیجئے۔ پھر جنت البقیع کا رخ کیا، کہا ہے میرے چچا حسن مجتبیٰ میری مدد کیجئے۔ بیٹے دیکھیے گا، کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول عربی نے ہاتھوں کو رکھا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے مولا علی نے ہاتھ رکھے، قدموں کے نیچے مولا حسین کے، مولا حسن نے ہاتھ رکھے۔ مولا سجاد قبر میں اترے، جب لاشا لینے لگے ایک بی بی نے کہا سجاد لاشا آرام سے لینا۔ میں نے تو بھی پڑھنے مسائل، میں تو پڑھنا چاہ رہا ہوں، آپ تو برداشت نہیں کر رہے۔ ایک مرتبہ ایک بیوی نے کہا سجاد لاشا آرام سے لینا، میرا بیٹا بڑا زخموں سے چور چور ہے۔ اللہ نے رامی ہر بیٹے کی حسرت ہوتی ہے، میرے باپ کا تابوت اٹھے تو بڑی شان و شوکت سے۔ امام باقر نے جب دیکھا نا بابا کو زہر دے دیا گیا، مولا سجاد نے کہا بیٹا محمد باقر مجھے میرے چچا حسن مجتبیٰ کے پہلو میں دفنانا، بیٹا لوگوں کو نہ بلانا۔ کہا بابا ہر بیٹے کی حسرت ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ باپ کے جنازے میں آئیں۔ مولا سجاد نے رو کے کہا میری بھی یہی حسرت تھی، لیکن ہائے فاطمہ کا لال 3 دن جنازہ پڑا رہا، کوئی دفنانے والا نہیں تھا۔ نہ میرے سینے میں پڑھنے کی طاقت، نہ باپ میں رونے کی طاقت، میں دیکھ رہا ہوں باپ برداشت نہیں کر رہا، خدا کی قسم میرے گلے میں طاقت نہیں مجھ سے پڑھانے کی۔ آخری جملے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میرے ساتھ چلیے گا، آخری جملے 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا، نہیں پڑھتا مزید۔ تابوت آئے گا، زیارت کیجئے گا، پیش کر دو 2 جملے۔
دنیا میں صرف 2 تابوت ہیں جن پہ زنجیریں لٹکی ہوتی ہیں. ایک امام موسیٰ کاظم کا تابوت، دوسرے امام زین العابدین کا. جب چوتھے امام کا تابوت آتا ہے زنجیریں ہوتی ہیں. امام سجاد کی ہاتھوں میں زنجیریں تھیں. ابھی نہیں، 2 منٹ، بس 2 منٹ کی میری طرف دیکھیے گا بھائی. زیارت برآمد ہونے والی، میں مکمل کر رہا ہوں. خدا کی قسم میں 1 گھنٹہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا. آخری جملہ سنیں گے. ایک روایت پڑھ دو. تاریخ میں 3 غسل دینے والے ایسے ہیں جو غسل روک کے رونے لگے. آپ جانتے ہیں نا معصومین کا غسل ہمارے جیسا نہیں ہوتا، وہ پاک ہے. پہلا غسل دینے والے مولا علی، 7 چادروں میں سیدہ کو غسل دیا. ایک مرتبہ روکے گا، سیدہ ہاتھ ہٹائیے. ہاتھ کا ہٹانا تھا، مولا نے غسل روک لیا، پانی زمین پہ پھینکا، ہاتھ سر پہ رکھے. یا زہرا، یا زہرا. نہیں میرے بچے. جناب فضہ نے کہا مولا کبھی شیر بھی ایسے روتے ہیں؟ مولا علی نے کہا فضہ فاطمہ نے مجھ سے چھپایا، فاطمہ کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئے تھے. پڑھوں آخری جملے. بس بھائی 2، بس بھائی زیادہ برآمد ہو رہی ہے. 2 آخری جملے. جانتے ہیں دوسری ہستی کون ہے؟ شام کا زندان ہے. ایک بیوی بچی کو غسل دے رہی ہے. روکے میرے بھائی، میرا بچہ بس. ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دی، سجاد میں کرتا اتار دوں یا رہنے دوں؟ مولا نے کہا پھوپھی اماں میری بہن کا. تیسری ہستی کون ہے؟ تیسری ہستی امام باقر